السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے قطر میں فٹ بال کے سب سے مہنگے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کی شروعات ہوئی۔ ایک مہینے تک چلنے والے ورلڈ کپ کے اس ایونٹ میں دنیا بھر سے تقریباً 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایسے بہت سارے ٹورنامنٹس ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں۔ کرکٹ کا ہوتا گئے، کبڈی کا ہوتا گئے، ہاکی کا ہوتا گئے، یہ فٹ بال کا گئے، اور جب بھی ایسا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا گئے تو اس کی ایک اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے، اس کا شاندار جشن ہوتا گئے اور ناچ گانے کے ذریعے سے اس کی شروعات کی جاتی ہے۔ لیکن قطر میں یہ جو ورلڈ کپ ہوا گئے، اس ورلڈ کپ کی دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ قطر اس موقع پر اسلامی تہذیب کو، اسلامک کلچر کو، اسلامک ٹریڈیشنز کو، اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اوپننگ سیریمنی میں ایک معذور بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ شراب پر پابندی لگائی گئی، ہم جنس پرستی پر پابندی لگائی گئی، ننگے لباس پر پابندی لگائی گئی، اور ایسے ہی جو نان اسلامک سلوگنس گئے ان پر پابندی لگائی گئی، اور جگہ جگہ ایسے ہورڈنگس لگائے گئے ہیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات نقل کیے گئے، جن سے انسانوں کو انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سٹیپس ہیں، یہ وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں قطر کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اور بائیکاٹ قطر ورلڈ کپ کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، ٹرین پہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ جس ملک میں ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس ملک کی اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے کلچر کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس موقع پر اس ملک کی تہذیب کو، اس ملک کی ویلیوز کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قطر ایک اسلامی ملک ہے، اور مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اور اسلامی اعتبار سے اگر اس موقع پر اسلامی کلچر کو، اسلامک ٹریڈیشنز کو، اسلامک ویلیوز کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قطر ان ویلیوز کو فالو کر رہا ہے، اور دنیا والوں سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ ہمارے ان ویلیوز کی ریسپیکٹ کی جائے، اور ہماری اقدار و روایات کو ہمارے اپنے ملک میں فالو کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ اس ورلڈ کپ کی سب سے اہم بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قطر نے اس میگا ایونٹ کی شروعات ایک ڈسیبل، معذور اور ہینڈی کیپ بچے کی تلاوت سے کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ اسلام اتحاد اور یونیٹی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام معذوروں کو، لاچاروں کو سماج اور سوسائٹی سے الگ تھلگ نہیں کرتا، ان کو خصوصی رائٹس دیتا ہے، ان کو الگ سے حقوق دیے جاتے ہیں، اور ان کو پیار سے، محبت سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو خاص طور سے ایک الگ احترام دیا جاتا ہے۔ یہ پیغام بھی قطر کی طرف سے دیا گیا کہ اسلام کا ایک بہت بہترین میسج دنیا بھر میں اس ورلڈ کپ کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قطر کے ان سٹیپس پر اور ان اٹھائے ہوئے اقدامات پر خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ باقی اس سلسلے میں آپ کی جو رائے ہو، آپ کی جو فیلنگز ہو، وہ کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں بتانے کی کوشش کریں۔